صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ڈیسیجنز ہے، ظاہر ہے کہ یہ سوچا جاتا ہے کہ کسی کے مشورے پر ہی ہوتا ہے. ظاہر ہے اسحاق ڈار صاحب خود بھی فیصلے کرتے ہوں گے، لیکن پوری معاشی ٹیم ہوتی ہے جو چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور ان کے نتائج کے حوالے سے بھی سوچا جا رہا ہوتا ہے کہ اس کے ممکنہ طور پر یہ نتائج آ سکتے ہیں. تو یہ کیا اندازہ نہیں ہو پاتا، یہ اپنے تئیں صحیح فیصلے کرتے ہیں لیکن ان کا رزلٹ کچھ اور آ جاتا ہے؟ ایک بات جو سامنے آتی ہے نا ہمیشہ، وہ یہ آتی ہے کہ آئی ایم ایف الاؤ نہیں کرتا. آئی ایم ایف اگر یہ الاؤ نہیں کرتا تو آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری معیشت نیچے چلی جائے، ہمارا ایکسپورٹ ختم ہو جائے. اگر آپ کو ریجنلی کمپیٹیٹو ٹیرف نہیں ملے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ نے صحیح بات کی، نتیجے کو دیکھنا چاہیے تھا. وہ نتیجہ یہ کہ یہ آج ہمارے سامنے ہے کہ ہم $3 بلین $3.5 بلین کم پہ ہم اپنے ایکسپورٹ کو کلوز کریں گے. اگلے سال جو ہے نا اور زیادہ پرابلمس ہوں گے. تو آج کی میٹنگ کے اندر جو ہے نا مجھے ان کے اندر پازیٹیو بات نظر آئی. دیکھیں وہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ بالکل ٹھیک ہے، ہم اس آئی ایم ایف کی جو یہ ٹرینچ ہے، یہ جو 9th ٹرینچ ہے، اس کو ختم کر کے ویسے ہی پروگرام ختم ہوگا اور ہم نے نئے پروگرام میں جانا ہے جولائی کے اندر، تو ہم اس کو جو ہے نا سیٹل کریں گے. یہ انڈرسٹوڈ ایوری. بہت سارے پرابلم ہیں. ایک بڑا پرابلم امپورٹیشن آف را مٹیریل ہے، وہ بھی بڑا پورٹ کے اوپر ہمارے پاس بالکل تھی. گورنر اسٹیٹ بینک کو بھی بڑا بلایا تھا، ایجنڈا بھیجا تھا، وہ انہوں نے اب میٹنگ ہم سے رکھی ہے منڈے کو. تو تھنگس آر ناٹ ایز برائٹ. کبھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی ڈائریکشن لینا ہے اور ہم نے کوئی اگر ایک طرف جانا ہے جو کہ ترقی کا راستہ ہے، اور جیسے ہم اپنے اس کا ایک ہی راستہ ہے، آپ ہر سال $15 بلین کی آپ کو جو ہے نا وہ آپ کو شارٹ فال ہوتا ہے. آپ یہ $15 بلین کوئی $2 بلین تو نہیں ہے، $500 ملین تو نہیں ہے. آپ یہ کہاں سے لائیں گے؟ اگلے سال کا یا تو آپ یہ ہو کہ اگلے سال کے اندر آپ 4 بلین کور کریں، پھر اس کے اگلے سال کریں. آپ کے ہوم ریمیٹنسز جو ہے نا وہ اسٹیگننٹ ہو گئے ہیں، اور یہ جو ہے نا آپ کی ایکسپورٹ کم ہو رہی ہے، تو آپ کا ڈفرنس ہے وہ بڑھ رہا ہے. اس کو کم کرنے کے لیے ہم نے بہت ساری تجاویز پہ آج بات کی ہے، جن کے اندر جو ہے نا امپورٹ کی بھی بات کی ہے، ایکسپورٹ کی بھی بات کی ہے، ان کی جو پرابلمز ہیں ان کی بھی بات کی ہے. اور مجھے ایسا لگا کہ معاشی ٹیم کی جو طارق باجوہ صاحب تھے، پاشا صاحب تھے، مجھے ان کی گوش پاسا بھی تھی، ان کی باڈی لینگویج مجھے کوئی بہت نیگیٹو نہیں لگی. دے ور ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ. اس کے بعد نیکسٹ میٹنگ ہماری سیٹ ہوئی ہیں. آل رائٹ. اچھا خرم صاحب، آپ ذرا فرمائیے گا کہ یہی جو ہم بیسک سا پہلا سوال ہی میرا سب سے یہی تھا کہ اس وقت پہلے ادراک ہونا ضروری ہے. ایک 14 مہینے میں کچھ بھی سنبھلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. تو ظاہر ہے کہ ایک تو کیا ایک دم ہی اسپیس ختم ہو گیا، اور دوسرا اس سے پہلے جو حکومت تھی تحریک انصاف کی، کیا وہ بھی کل شاید خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ تھے، وہ یہ فرما رہے تھے کہ یہ تو گیم ہی اوور ہو جانی تھی اگر یہ پچھلی حکومت برقرار رہتی، تو وہ تو چند دنوں میں ہم نے تو پھر بھی اتنا عرصہ چلا لیا. کیا آپ کو لگتا ہے اس چیز میں صداقت تھی، یا ان کے آنے کے بعد حالات مزید خراب ہوئے؟ جو کرائسس ابھی پاکستان میں آیا ہوا ہے، اکنامک کرائسس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ کوئی 14 مہینے میں نہیں پیدا ہوا. یہ اس کی اگر آپ تو کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ لگانا ہے تو مارچ 2021 میں اس کی شروعات ہوئی تھی. انفیکٹ اس سے بھی پیچھے جا سکتے ہیں. ہاں، کیونکہ دیکھیں جون 2020 میں پی ٹی آئی گورنمنٹ نے ایک بہت بڑا اسٹیمولس پروگرام اناؤنس کیا تھا کووڈ کے نام پہ، کہ اکانومی کو بوسٹ دینے کے لیے انٹرسٹ ریٹس کو نیچے لایا گیا تھا اور تمام ری فائنانس فیسلٹیز اناؤنس کی گئی تھی. سنگل ڈیجٹ میں جب لے آئے تھے if I remember correctly. جی ہاں، 6%. اتنا شارپ ریڈکشن انٹرسٹ ریٹس کا اتنے کم ٹائم میں ہماری تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اور اس کو جب انہوں نے نیچے رکھا رہا اور اس کے ساتھ ساتھ نوٹ چھاپ کے اکانومی میں انہوں نے پمپ کیے وایا ری فائنانس فیسلٹیز، تو کرائسس کی بنیاد وہاں پہ لے ڈاؤن ہو چکی تھی. اس کی ایک شکل تو تھی کہ اکانومی اسی فسکل ایئر 21 میں اس نے 7 percentage points کیا، 6 percentage points کا ایک دم سے اضافہ دکھایا تھا جی ڈی پی گروتھ ریٹ میں. اور تو اتنا بڑا جمپ جی ڈی پی گروتھ میں بھی ہم نے پہلے نہیں دیکھا اپنی تاریخ میں. تو خرم صاحب ویسے ایک چیز یہ ہے کہ اس وقت جب یہ کووڈ کا ٹائم چل رہا تھا، تو اس وقت تو ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ امپریشن مل رہا تھا کہ دس از دی اینڈ آف دی ورلڈ. کاروبار کلوز ہو رہے تھے، ٹھپ ہو رہے تھے، نوکریوں کے لالے پڑے ہوئے تھے، زندگیوں کے لالے پڑے ہوتے اس وقت جو حالات تھے. تو اس سچویشن میں آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ فیصلہ درست نہیں تھا، یا کچھ اور فیصلہ اس وقت لیا جا سکتا تھا؟ دیکھیے کووڈ کے حالات پہلے چند مہینے جو تھے، مئی جون جولائی کے جو مہینے تھے، جو پہلی ویو جب آئی تھی جو جون میں پیک کی تھی، اسٹارٹنگ فرام فیبروری 28. جی ہاں، اسٹارٹنگ فرام فیبروری 28 اس کی جو پیک جو ہٹ ہوئی تھی وہ جون 2020 میں ہوئی تھی. اس کے بعد سے جو پہلی ویو اور پہلی پیک گزری ہے
تو یو سو کہ گورنمنٹ جو تھی وہ ریپڈلی باقی اکانومی کو تو کھول رہی تھی, کہیں اور ان کو کووڈ کی سچ فکر نہیں تھی, بٹ کووڈ کے نام پہ جو اسٹیمولس دیا جا رہا تھا اکانومی کو, وہ اس کا کووڈ سے کوئی تعلق تھا نہیں ان ریالٹی. وہ ویسے ہی ایک ایکسکیوز بنا کے ان کو مل گئی تھی کہ آئی ایم ایف پروگرام سسپینڈ ہو گیا تھا, ساتھ ساتھ ان کو پیسے بھی باہر سے بہت مل رہے تھے, کوئی اندازاً $5 ارب کے نزدیک پیسے ملے تھے ان دنوں میں کووڈ کو سنبھالنے کے لیے. یہ سارے پیسے خرچ کر کے ایک آرٹیفیشل گروتھ بوم پیدا کیا گیا تھا, اور وہ جب بسٹ ہوا ہے, مارچ 2021 میں بسٹ ہونا شروع ہوا ہے, تو گورنمنٹ سے اس راستے سے اترا نہیں جا رہا تھا. مارچ 2021 میں آپ کو یاد ہوگا حفیظ شیخ صاحب پروگرام سائن کر کے آئے تھے, ان کو نکال دیا گیا تھا آفس سے, یاد ہے نا آپ کو. اور پھر وہی پروگرام ری نیگوشیٹ کرنے کے لیے شوکت ترین کو لائے, ان سے نہیں ہوا ری نیگوشیٹ. انہوں نے اسی پروگرام کو فیبرری 2022 تک بحال کر کے اسٹاف لیول اگریمنٹ کر دیا تھا, پیسے بھی آ گئے تھے, اور دوبارہ سے اس کو آف ٹریک کر دیا جب فیول پرائس سبسڈیز اناؤنس کی گئی. تو یہ سارا جو تھا, دس واز the laying down of the present crisis. یہ سب پیدا ان سالوں میں ہو رہا تھا. That was the time. بس آپ نے یہ بتا دی, اب ذرا مختصراً مجھے یہ بتائیے گا کہ who benefited from this? سب سے زیادہ کون تھا بینیفیشریز کا؟ یہ تو بگ انڈسٹری تھی, بگ بزنس, بگ انڈسٹری کے نوٹ چھاپ کے لٹرلی ان کے ہاتھوں میں پیسے ڈالے گئے تھے ان ری فائنانس فیسلٹیز کے نام پہ, اور جو انٹرسٹ ریٹ ریڈکشن اس کا فائدہ بھی بگ بزنس کو گیا تھا. کاسٹ جو اس کی ہے اس سارے یہ مس مینجمنٹ کی, وہ غریب آدمی اب ادا کر رہے مہنگائی کی شکل میں, لیکن امپیکٹ اس کا بینیفٹ جتنا تھا وہ تو ساری بگ بزنس اور بگ انڈسٹری لے کے گئی تھی. ایمنیسٹی اسکیمز کا فائدہ ان کو ملا,